مدینہ 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 نبی وعلى آله وصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها فأقبل قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کی محفل شادی خانہ آبادی خانے کے موقع سے سجائی اور رچائی گئی ہے. بڑے خوش نصیب ہیں گھر والے اور بالخصوص نوشے بابو کہ ان کے شادی خانہ آبادی خانے کے موقع پر ایک عظیم الشان سنت کانفرنس منایا جا رہا ہے. یہ ہماری اور آپ اور پورے گاؤں والوں کی مشترکہ خوش نصیبی ہے. اور اس محفل میں بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا سید محمد انور سہیل فریدی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، جن کے چہرے انور کی زیارت سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں. آپ آل رسول بھی ہیں، ساتھ میں آپ عالم دین بھی ہیں. بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العلماء مصابیح الارض وخلفاء الانبیاء وورثۃ الانبیاء. کہ علماء دنیا کے چراغ ہیں. نبی فرما رہے ہیں کہ علماء دنیا کے چراغ ہیں، اور چراغ ہی نہیں بلکہ میرے جانشی بھی ہیں. سبحان اللہ. علماء دنیا کے چراغ ہیں، میرے جانشی ہیں. وورثتی وورثۃ الانبیاء، میرے وارث بھی ہیں، اور میرے ہی صرف نہیں بلکہ دیگر انبیاء کے بھی وارث ہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ آپ آل رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے عالم دین. اور یاد رکھیں کہ کبھی کبھی ہم لوگ کم عقلی میں، کم فہمی میں اور بلا تحقیق ہم کسی عالم دین کو غلط سلط بھی کہہ دیتے ہیں. یہاں تک کہ ہمیں عالم دین کی عزت کرنی چاہیے
امام صاحب کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، مگر کہیں پر غلط فہمی، کم عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ہم وہ جملے عالم کی شان میں بولتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنی چاہیے۔ وہ انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ جس عالم کے ہم خلاف جو جملے بولنے جا رہے ہیں، کیا اس سے ہمارا ایمان سلامت رہے گا بھی یا نہیں رہے گا، اس کو اس کی خبر تک نہیں ہو پاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العالم سلطان اللہ فی الارض فمن وقع فیہ فقد ہلک۔ عالم اس دنیا کی دلیل و حجت ہیں، تحقیق کہ جس نے اس میں عیب نکالا وہ تباہ و برباد کر دیا گیا، وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر میں غلط ہوں، اگر آپ مجھے غلط کاری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ایک ایماندار، ایک مسلمان کی پہچان یہ ہونی چاہیے، ادب کے دائرے میں آپ میری بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو عالم بن جائے اور جاہل اس کی برائی کرے، اس کی تعریف کے بجائے برائی کرے، تو اس کے اندر اگر حقیقت میں کمیاں ہیں تو میں کہوں گا وہ عالم کے لائق ہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العالم من یعمل بالعلم وان کان قلیلا۔ عالم وہ ہے جو باعمل ہو، اگرچہ اس کے پاس تھوڑا ہی علم کیوں نہ ہو۔ پہاڑ جیسا علم رکھنا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ تھوڑا علم ہو اور عملدار ہو جائیں تو وہی سب سے بڑا عالم ہے، وہی سب سے بڑا قاری ہے۔ کوئی حافظ بن گیا، قاری بن گیا، بہترین قرات کرتا ہے، مگر بے عمل ہے، تو ان کے والدین خوش نہ ہوں کہ ان کے سر پر، اس کے حافظ بننے کی وجہ سے ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے، البس والداہ تاجا یوم القیامت، تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب وہ حافظ دین بن جائے، قرآن کے مطابق وہ عمل کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے، قاری بن جائے، عالم بعمل بن جائے، تو ان کے سر پہ بھی تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کے سر پہ بھی تاج رکھا جائے گا۔ مگر بے عمل ہو جائے، غلط ہو جائے، غلط ہے، جہانگیر غلط ہے، تو جہانگیر کو غلط کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں غلط ہوں، میں علم سے فائدہ نہیں اٹھایا، مجھے اس کی سزا ملے گی۔ اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفع علمہ۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب والا عالم وہ ہوگا جسے اس کے علم نے فائدہ نہیں دیا۔ علم رکھا مگر علم کے مطابق عمل نہ کر سکا، زندگی نہ گزار سکا، تو وہ سب سے سخت عذاب والا عالم ہوگا۔ ایک صاحب میرے سامنے میں ہی بیٹھ کر ایک عالم کی بہت برائی کر رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ بتائیے، اور وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ ان کے سامنے ہم برائی کریں گے نا تو ان دونوں عالموں میں یعنی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے گی اور پھر یہ مجھ کو اچھا کہیں گے۔ میں نے کہا کہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چور کو اس وقت تک چور نہیں کہا جا سکتا ہے جب تک کہ اپنے آنکھوں سے اسے چوری کرتا ہوا دیکھ نہ لیا جائے۔ زانی کو زناکار اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا ہے جیسے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہیں ایسے ڈالتے دیکھ نہ لے تو اسے زانی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آپ جس عالم کی برائی کر رہے ہیں کیا آپ نے اس کو ایسا کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نے سنا ہے، اگر وہ بات اگر صحیح معنوں میں ثابت نہیں ہوتی ہے تو
تو معلوم ہے آپ کا ایمان کہاں جا رہا ہے، کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ سنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العالم سلطان اللہ فی الارض فمن وقع فیہ فقد ہلکا، عالم اس دنیا کی دلیل و حجت ہے، تحقیق کہ جس نے اس میں عیب نکالا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ فوراً وہ انسان توبہ کرنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا قاری صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ ہم نے کہا سب سے پہلے مجھ سے معافی نہ مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا جو حدیث جہانگیر القادری جو سناتا ہے آپ کو، اگر اچھی لگ جائے اسے دوسرے تک پہنچائیے گا تاکہ آپ اگر اس پہ عمل کر لیجئے گا دوسرے تک پہنچائیے گا، جہانگیر القادری کو بھی ثواب ملے گا اور ساتھ میں محفل کرنے والے کو بھی ثواب ملنے جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادّا الی امتی حدیثا لتقام به سنت او تتلم به بدعت فهو فی الجنہ، جو شخص میری حدیث کو سنے اور اسے دوسرے تک پہنچائے، کہیے نا چل کے سبحان اللہ، کہ جو شخص میری حدیث سنے اور اسے دوسرے تک پہنچائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول میرے اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادّا الی امتی حدیثا لتقام به سنت، جو شخص میری حدیث کو دوسرے تک پہنچائے، لتقام به سنت، تاکہ اس سے کوئی سنت قائم ہو جائے، او تتلم به بدعت، یا اس سے کوئی بدعت دور ہو جائے، فہو فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگا۔ کہیے نا چل کے سبحان اللہ، وہ جنت میں ہوگا۔ میں گھر والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شادی خانہ آبادی خانے کے موقع سے ایک عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام تو کیا ہی کیا، اور کانفرنس کو اس میلاد کی کانفرنس کی شکل میں اس میلاد کو کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ شادی خانہ آبادی خانے کے موقع پر تو لوگ ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اسے معلوم ہی نہیں ہے شادی ہے کیا چیز، شادی کرنے سے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور اس محفل میں آل رسول کو بلایا جائے، آل رسول کو سید زادے کو بلایا جائے، جس کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا من ادّا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا شہیدہ، جو اہل بیت و اطہار کی محبت میں مرا وہ کوئی عام موت نہیں بلکہ شہید کی موت مرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، جو اہل بیت و اطہار کی محبت میں مرے گا اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ شادی خانہ آبادی خانے کے موقع پر عظیم الشان محفل کیا جا رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرات محترم، آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک میں سننا چاہ رہے ہیں، کہیے میں چل کے سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، اب پڑھیے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سنی فضائل اعمال کی حدیث سے میں آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ شادی ہم کرے تو شادی کے موقع پہ ہمیں کون کون سے کام کرنی چاہیے اور کس چیز سے بچنی چاہیے۔ سنی فضائل اعمال کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم کو حکم دیا اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا اے پروردگار عالم کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے قلم لکھ لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ، روایت یہ کہتی ہے قلم لکھنے چلا ہے کس کو؟ لا الہ الا اللہ کو، تو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، بلکہ 70,000 سال میں صرف لا الہ الا اللہ کو لکھا۔ جب اس کو مکمل کر لیا تو اللہ نے پھر کہا اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا اے پروردگار عالم کیا لکھوں؟ تو اس وقت اللہ نے فرمایا لکھ محمد الرسول اللہ، لکھ محمد الرسول اللہ۔ قلم جو ہی محمد کے میم پر لکھنے کو پہنچا ہے، کمال ہیبت سے قلم شق ہو کر زمین پہ بکھر گیا۔ 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 7,000 سال تک وہ بے ہوشی پڑا رہا۔ پھر 7,000 سال کے بعد جب اس کو ہوش آیا ہے، سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے اور ایک نئی زندگی کا سر کو سجدے میں رکھا۔ کب رکھا؟ جب اس کو ہوش آیا ہے، جب اس کو نئی زندگی ملی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے۔ چونکہ قلم کو معلوم تھا، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی بھی حال میں رہو، دکھ میں رہو، سکھ میں رہو، خوشی طریقے سے تم زندگی گزارو، ہر حال میں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، کسی وقت یہ کہا تھا کہ مقدر میں کسی کے غم کسی کے شادمانی ہے، مقدر میں کسی کے غم کسی کے شادمانی ہے، خدا جس حال میں رکھے یہ اس کی مہربانی ہے، خدا جس حال میں رکھے۔ یا رسول اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر۔ خدا جس حال میں رکھے یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب ہمیں قلم سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قلم کو دیکھیے، قلم شق ہو کر زمین پر بکھر گیا، بے ہوش ہو گیا، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے چلا ہے، مگر اس سے قبل آغاز سے جو ہی اس کو زندگی ملی ہے، سر کو سجدے